قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے. رمضان بہت انتہائی مبارک اور عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. اس رمضان کے مہینے میں ایک بنیادی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ عمل ہے اعتکاف. اعتکاف کا یہ عمل شروع سے آ رہا ہے. پہلے مذاہب میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں آخری عشرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک وہ اعتکاف فرمانے کا تھا. ہمیشہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جتنے طریقے مقرر فرمائے ہیں، ان تمام طریقوں میں سے بعض طریقے عاشقانہ مزاج کے طریقے ہیں، اور انہی عاشقانہ مزاج کے طریقوں میں سے عبادت کا ایک طریقہ اعتکاف ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں آ کر ایک عاشقانہ انداز میں اور والہانہ انداز میں اور اپنے آپ سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کے در پہ خود کو ڈال دیتا ہے کہ بس میں خود ہوں ہی نہیں، یا اللہ تو ہی ہے، اور تجھ سے ہی ہوتا ہے، اور تو ہی دینے والی ذات ہے، اور تو ہی لینے والی ذات ہے، اور مجھے معاف فرما دے. ایک عجیب انداز میں، جیسے عاشق کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے طور طریقوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اعتکاف بھی ایک عاشقانہ مزاج کی عبادت ہے، جو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا خود سے بے خبر ہو کر، خود سے بے حال ہو کر وہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مست ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اسے اس طریقے سے لو لگ جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. تو اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر شدہ عبادت کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک انوکھا اور عاشقانہ مزاج کا طریقہ ہے، اور اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے ہیں. اعتکاف کا اپنا معنی ہے، لغوی معنی ٹھہرنا. اعتکاف کا لغوی معنی یعنی عربی زبان میں اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا، اور اسی طرح رک جانے کے معنی میں آتا ہے. اور شریعت میں اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی ایسے مسجد میں ٹھہرنا جس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہو، اس کو اعتکاف کہتے ہیں.
بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر میں پڑاؤ ڈال لینا اور اسی طرح ٹہر جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کے فقہاء نے 3 قسمیں ذکر کی ہے، ایک واجب اعتکاف ہے، اور ایک سنت اعتکاف ہے، اور ایک مستحب اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر ڈالے، یعنی منت مان لے، نظر مان لے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا ہے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف نظر ہو گیا ہے۔ یا اسی طرح بغیر کام کیے کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ فلاں مہینے کے 5 دن کا میں اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے، اور واجب اعتکاف بغیر روزے کے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت۔ سنت اعتکاف وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اس کا اپنا پورا نام ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور یہ اعتکاف حضور علیہ السلام کا ہمیشہ معمول رہا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اتنا اہتمام فرمایا کہ 1 سال کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو حضور علیہ السلام نے اگلے سال 20 دن اعتکاف فرما لیا تھا۔ اتنا حضور علیہ السلام اعتکاف کا اہتمام فرماتے، اور یہ بہت زیادہ انتہائی فضیلت والی عبادت ہے۔ اور تیسرا اعتکاف، تیسری قسم، نفل اور مستحب اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ روزہ ضروری ہے، جتنا وقت آدمی وہ مومن مسلمان مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہے گا اسے اللہ تعالیٰ اعتکاف کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں جو شخص بھی مسجد میں اندر آئے تو وہ دل میں یا اسی طرح زبان کے ساتھ نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ بس مسجد میں آ گئے ہو، آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آ گیا ہوں۔ اور شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کے والد صاحب، وہ غالباً ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ مسجد میں اندر آتے تو تیز آواز کے ساتھ اعتکاف کی نیت فرماتے، تاکہ اور بھی جو اندر آئے ہیں یا اندر آنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں، آ گئے ہیں، تب بھی دل میں یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو جب تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہے گا، کوئی ذکر نہ ہو، کوئی عبادت نہ ہو، تب بھی اعتکاف کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے اعتکاف خود ایک مستقل عبادت ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اعتکاف کیا رمضان کے مبارک مہینے میں ایمانا و احتسابا، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اعتکاف پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اعتکاف عربی زبان میں ٹہرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ ایک عاشقانہ مزاج کی عبادت ہے کہ ایک مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑاؤ ڈال دیتا ہے، دھرنا دے دیتا ہے، بس تب جاؤں گا یا اللہ کہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے در سے تب نکلوں گا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ تو یہ ایک عاشقانہ مزاج کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی ایک حقیقت یہ فرمائی ہے کہ اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ
ان تمام اعضاء کو ان کے روزمرہ اور معمولی حرکات سے روک دیا جائے. بس اعتکاف سمٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ میرے ہاتھ بھی نہ استعمال ہوں، نہ دنیاوی کاموں میں استعمال ہوں اور نہ گناہوں کے کاموں میں استعمال ہوں، نہ میری آنکھیں استعمال ہوں، نہ میرے کان استعمال ہوں، نہ میرے پاؤں استعمال ہو، بلکہ صرف اور صرف میرا بدن استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. گویا کہ یہ بھی ایک روزہ ہو گیا، ایک قسم کا ہے. تمام بدن کو، تمام اعضاء کو دنیاوی کاموں سے روک دینا، جو جائز کام ہے دنیاوی ان سے بھی روک دینا، ناجائز تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے. اس سے تو اگر مسجد میں اندر ہو یا مسجد سے باہر ہو تب بھی رکنا ہے، بلکہ مسجد میں اعتکاف کے وقت مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میرے یہ اعضاء اور میرا یہ بدن جو دنیاوی جائز کام ہے ان سے بھی رک جائے. بس جو دنیاوی جائز کام ہیں، جو مستحب ہے، وہ مباح کام ہیں، ان سے بھی میرا یہ بدن رک جائے، میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو جائے، میرے پاؤں کا بھی، میری آنکھوں کا، میرے کان، ناک، زبان تمام کا روزہ ہو جائے. بس صرف ایک ہی چیز ہو بدن پر اور زبان اور آنکھوں اور کانوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، حضور علیہ السلام کے وہ خوشنودی اور حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجنا، اور تمام نیک اور صالح اعمال میں میں مشغول رہوں مسجد. اعتکاف کا یہ ایک حقیقت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت یعنی دنیا سے بے تعلقی اور اللہ تعالیٰ سے مکمل وابستگی یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ کر بیٹھیں. بس لا رہبانیت فی الاسلام، نا حدیث میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا سے لا تعلق ہو جانا اور بالکل دنیا سے تعلق ختم کر ڈالنا ہے. جیسے عیسائیت میں رہبانیت ہے، وہ دنیا سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے اس طرح نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت یعنی دنیا سے لا تعلق ہونا، دنیا سے تعلق ختم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل وابستگی پیدا کر لینا ہے، وہ یہی ہے کہ مساجد میں آ بیٹھیں. بس مسجد میں آ گئے ہو، جتنا بیٹھے رہو گے رہبانیت ہے. دنیا سے تعلق ختم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا. دنیا سے تعلق ختم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے. دنیا کے تمام خیالات، وساوس، خواہشات، تمام چیزیں دل دماغ سے نکال دو. بس اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لو. اور حقیقت میں اعتکاف یہ ملکوتی عمل ہے، فرشتوں والا عمل. اور بار بار یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جب مومن مسلمان وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور شیطان کی تابعداری میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے، آسمانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے دل و دماغ میں وہ شیطانیت بیٹھ جاتی ہے اور شیطانی وساوس اور اسی طرح جنات ایسے دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں. اور جب مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مست ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھتا جاتا ہے، گناہوں سے بچتا جاتا ہے، شیطان کی تابعداری سے وہ رک جاتا ہے، تو ایسے شخص، ایسے مومن مسلمان کا تعلق، دل و دماغ کا تعلق ملائے اعلیٰ آسمانوں سے ہو جاتا ہے، آسمانوں سے ہو جاتا ہے. اور اس مومن مسلمان میں فرشتوں والی صفات آ جاتی ہے. اسی لیے فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے، زبان سے فضول بات نہیں نکالتا ہے، کان سے حرام نہیں سنتا ہے، اسی طرح وہ زبان سے حرام نہیں بولتا ہے، ہاتھ پاؤں سے حرام نہیں کرتا ہے. تو یہ اعتکاف بھی ملکوتی والا عمل ہے، فرشتوں والا ایک عمل ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اسی طرح اعتکاف والا بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے. تو اعتکاف یہ بہت زیادہ انتہائی عظمت اور بہت زیادہ وہ فضیلت والا عمل ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، کیل ہوتے ہیں، کیل بالکل مضبوط مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں.
یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی حاجت پیش آ جائے، ان کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف والوں کے لیے۔ ویسے بھی اعتکاف کے لیے آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جتنا وقت بھی مسجد میں دو گے بس یہ نیت ہو کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھو، مسجد کی کیل بن جاؤ، مسجد کے لیے میخ بن جاؤ، بس مضبوط مسجد میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے رہو گے، فرشتے آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعا دیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، فرشتے اس میں جس کی مدد کریں تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ وہ نہیں رہ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے، جو لمبائی اور چوڑائی میں خافقین سے زیادہ وسیع ہوگی۔ خافقین کے 2 معنی اور مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جتنا فاصلہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ حاصل اور مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو دوزخ اور جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، خافقین سے بھی زیادہ ہے۔ خافقین کہ مشرق اور مغرب، جتنا وہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ یا زمین اور آسمان کا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو جو مومن مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 10 دن اعتکاف کرے گا تو کتنی فضیلت ہوگی۔ اگر 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، کم سے کم 1 دن اعتکاف تو ہونا چاہیے، 2 دن اعتکاف ہونا چاہیے، 3 دن اعتکاف ہونا چاہیے، جو نفلی اعتکاف ہے۔ اگر ہم دن کو اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم رات کو بیٹھ جائیں، رات کو اعتکاف کر لیں، پورا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو ایک دن کی اتنی فضیلت حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ذکر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرے گا ایک دن کا، تو اعتکاف کرنے والا اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے، جو خافقین سے زیادہ وسیع ہوں گی۔ ہر خندق 3 خندقیں حائل ہو جائیں گی، اور ہر خندق خافقین سے زیادہ وسیع ہوگی۔ اور خافقین کا معنی اور مطلب کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے، یا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا جتنے بھی دن باقی ہیں، ہم ان دنوں میں کسی وقت بھی، کسی دن بھی، کسی رات بھی آ کر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا چاہیے۔ کم سے کم 1 دن تو اعتکاف ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کام کاج نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، تو بس یہی کر لیں ہم کہ 1 دن کا اعتکاف کر لیں۔ اگر دن کو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم رات کو ہم اعتکاف کر لیں، کہ رات کے وقت آ کر وہ اعتکاف کر لیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، شد میزرہ، تو اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے، یعنی بالکل مکمل تیاری فرما لیتے، واحیا لیلہ، اور تمام رات حضور علیہ السلام عبادت فرماتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اہل و عیال کو بھی حضور علیہ السلام جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ تو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ بہت انتہائی وہ عبادت اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں انتہا کر دیتے عبادت کی، انتہائی زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور اتنی عبادت فرماتے آخری عشرے میں جو پورے رمضان میں اتنی عبادت نہیں فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرما لی ہے، آخری وقت تک حضور علیہ السلام اعتکاف فرماتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور حضور علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات وہ اعتکاف فرماتی تھی، اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھی۔ جیسے مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر سکتے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی گھر میں اپنے لیے نماز کی ایک جگہ مقرر کر لیں، عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں، اور وہاں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں تو بالکل وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جیسے مرد اعتکاف کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی المعتکف، حضور علیہ السلام نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا هو یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ الْحَسَنَاتُ، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ جیسے کرنے والا نیکیاں ہوتا ہے، جیسے ایک کرنے والے نیکیوں کو ہوتا ہے اسی طرح اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ نہ جنازے میں جا سکتا ہے، نہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ اسی طرح کسی کی تیمانداری کر سکتا ہے، اور نہ اسی طرح دوسرے کام کر سکتا ہے جو بار والے کر رہے ہیں۔ بار جو اعتکاف سے مسجد سے بار شخص ہوتا ہے وہ اسی طرح عیادت بھی کر لیتا ہے، جنازے میں بھی جا سکتا ہے، اسی طرح دوسرے غرباء کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، لیکن اعتکاف والا تو یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی وجہ سے فری میں یہ نیکیاں دیتے ہیں، فری میں یہ نیکیاں اسے مل رہی ہوتی ہے۔ بار والا سارا دن تھک جاتا ہے، اور اعتکاف والا اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اور بار والے جو نیک اعمال کر رہا ہے اعتکاف والے کو اللہ تعالیٰ فری میں اجر عطا فرمائے۔ تو کتنی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اعتکاف کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم سے جتنا بھی ہو سکے، اگر ہم 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 1 دن اعتکاف تو کر لیں، یا 1 رات ہم اعتکاف کر لیں، جتنا ہمیں وقت ملتا ہے تو اعتکاف کے لیے ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی درخواست کرنی چاہیے کہ جن کو وقت ملتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے گھر والوں کی اجازت سے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، اور اعتکاف کے دوران بھی وہ اپنے گھر کے جو بچیاں ہیں بچے ان سے کام کاج بھی لے سکتی ہے، بس صرف اعتکاف کی جگہ میں عبادت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔